محمد وصحابہ سیدنا محمد مبارک وسلم۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ہمارا ٹاپک آگے بڑھ رہا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی و مفہوم، فرضیت و اہمیت قرآن حکیم کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں بات ہو چکی ہے۔ تو آگے جو ٹاپک پڑھ رہا ہے زکوٰۃ واجب ہونے کی شرائط کے حوالے سے آج ہمارا ٹاپک آگے بڑھے گا۔ تو واجب یعنی فرضی زکوٰۃ یعنی وجوب کی شرائط، یہ شرائط میں نے اس دن آپ کے سامنے رکھی تھی، کوئی دو چار ہے، صرف نام لیے تھے، ان کو آگے ان ڈیٹیل ہم آگے بات بڑھیں گے۔ تو وجوب زکوٰۃ کے لیے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ شریعت نے جو شرائط مقرر کی ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 آزاد ہونا، نمبر 3 صاحب عقل ہونا، نمبر 4 بالغ ہونا، نمبر 5 مال کا مقررہ مقدار میں ہونا، اور نمبر 6 مال کا مالک ہونا یعنی بقدر نصاب مال کا مالک ہونا، نمبر 7 نصاب کا حاجات اصلیہ سے زائد ہونا، نمبر 8 ہولان ہول یعنی سال کا گزرنا، نمبر 9 مال کا قرض سے بے باک ہونا، اور نمبر 10 مال کا نامی ہونا۔ نامی ہونا سے مراد نمو یا افزائش جسے کہا جاتا ہے، نامی سے مراد کوئی اور نام نہ سمجھ لیں، بلکہ مال کا نامی ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایسا مال جس کے اندر نمو یا افزائش ہو، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر گویا کہ وہ تجارت یا کاروبار کی کوئی شکل ہو۔ تو اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ نمبر 1 مسلمان ہونا۔ مسلمان ہونا وجوب زکوٰۃ کی بنیادی شرط ہے۔ غیر مسلم پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض نہیں، کیونکہ زکوٰۃ اسلام کا نتیجہ ہے اور جو شخص اسلام سے محروم ہو اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ کافر یا غیر مسلم اگر مشرف پر اسلام ہو جائے تو اسلام لانے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوگی۔ قبول اسلام سے قبل کے عرصہ کی زکوٰۃ کا مطالبہ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ اس شرط کے جواز میں فقہائے اسلام نے حضرت ابن عباس کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ کیا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم اہل کتاب قوم کے پاس جا رہے، سب سے پہلے انہیں اس شہادت کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ اس گواہی کا اقرار کر لیں پھر ان کو بتانا کہ اللہ تعالی نے شب و روز میں 5 نمازیں فرض کی۔ اگر وہ یہ مان جائیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے غریبوں کو لوٹائی جائے گی۔ یہ پڑھ چکے ہیں آپ تو خدم نبیائے ہیں فترد فی فقرائے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ارکان اسلام کی پابندی کا مطالبہ اسلام قبول کر لینے کے بعد ہے۔ زکوٰۃ ایک رکن ہے، اس لیے کسی غیر مسلم پر فرض نہیں، جیسا کہ کسی نو مسلم پر قبول اسلام سے قبل کے عرصہ کی نماز اور روزہ فرض نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر یوسف القرضاوی جو ہیں انہوں نے یعنی اس انداز میں اظہار خیال کیا ہے کہ فقہا نے غیر مسلم پر زکوٰۃ ہوا کہ اگر وہ اپنی خوشی سے اس حق کو اپنے اوپر لازم کرے تو لازم ہو جائے۔ امام ابو عبید نے اپنی کتاب
الاموال میں بنو تغلب کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے پر کہ خلیفہ دوم نے ان سے دگنی زکوٰۃ وصول فرمانا قبول کیا اور دوسرے ذمیوں کی طرح ان پر جزیہ عائد نہیں کیا، یہ تحریر کیا کہ یعنی امام ابو عبید القاسم، ٹھیک ہے نا، تو ان کی جو بک ہے کتاب الاموال اس کے حوالے سے اس کی ریزن آگے، چونکہ بنو تغلب جو ہے کہ عیسائی، بنو تغلب کے عیسائی جزیہ سے نفرت کرتے تھے اور اس نام سے بےعزتی محسوس کرتے تھے، اور اندیشہ یہ تھا کہ اگر ان پر جزیہ عائد کیا گیا تو وہ مسلمانوں کے خلاف رومیوں سے مل جائے۔ اس لیے حضرت عمر نے یہ رائے اختیار فرمائی کہ اگر صدقہ کو دگنا کر کے اسی نام سے ان سے وصولیابی ہو جائے اور جزیہ کا نام نہ لیا جائے تو مسلمانوں کا اس میں کوئی نقصان نہیں۔ چنانچہ آپ نے ان سے جزیہ ساخت کر دیا اور دگنی زکوٰۃ لازم کر دی، اور اس طرح آپ نے مسلمانوں کے مالی حقوق کا تحفظ کیا اور متوقع اندیشوں کا سد بھاب کر دیا۔ یہ دیکھیں، یہ گویا کہ ایک وہ صورتحال کے جس کو کہا جاتا ہے نا، یہ منصوبہ بندی، پیش بینی، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس کے اندر حکمت اور مصلحت کے پہلوؤں کو جو ہے نا وہ پیش نظر رکھا، تو پھر اس لیے کہ ظاہر اگر یہ کام نہ کرتے تو خدشہ یہ تھا کہ وہ جا کے ان سے مل جاتے رومیوں سے، تو پھر الٹا بجائے اس کے کہ مسلمانوں کو فائدہ الٹا نقصان پہنچتا۔ تو چنانچہ یہ ہے کہ اس موقع پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی حکیمانہ روش جو ہے نا وہ اختیار کی۔ تو یہ بات ہو رہی تھی جی کہ قرون اولیٰ میں اسلامی ریاست کے غیر مسلم باشندوں سے ایک خصوصی ٹیکس وصول کیا جاتا ہے جس کو شریعت نے جزیہ کہا۔ اس طرح غیر مسلم آبادی کو بھی حکومت کے محاصل میں برابر کا شریک رکھا جاتا اور حکومت اس خاص ٹیکس یعنی جزیہ کے صلے میں ان کے ناداروں کی کفالت کی ذمہ داری قبول کرتی تھی، اور عاجزی یعنی بڑھاپے اور تنگ دستی میں ان کی اس طرح دستگیری کرتی تھی جس طرح مسلمانوں کی دستگیری کی جاتی ہے۔ جیسا کہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق نے ایک بوڑھے یہودی کا روزینہ مقرر کیا جو در بدر بھیک مانگ رہا تھا۔ یہ تاریخی واقعات ہیں، اس تاریخ اسلام کے بڑے سنہری۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے جو عام واقعات ہیں ان میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ آپ نے کس تدبر سے، کس فراست سے، کس حکمت سے گویا کہ یہ ملک کی نظم و نسق، مالیاتی نظام وہ اس کو جو ہے نا آگے بڑھایا۔ تو اس کے بعد ہے آزاد ہونا، یعنی دوسری شرط کیا ہے؟ آزاد ہونا۔ پہلی شرط آپ نے گویا کہ مسلمان ہونا، پھر ہے آزاد ہونا۔ تو فرضیت زکوٰۃ کے لیے ایک بنیادی شرط آزاد ہونا بھی ہے۔ غلاموں کی ملکیت میں امون و مال ہی نہیں ہوتا، اس لیے غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں، بلکہ مصارف زکوٰۃ میں ادرو شریعت زکوٰۃ کا ایک مصرف غلاموں کو آزاد کرانا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، جن کو الرقاب کہا جاتا ہے۔ دور حاضر میں دنیا کے تقریباً یعنی تمام ممالک میں سے غلامی کا رواج تو ختم ہو چکا ہے۔ طلوع اسلام سے قبل عربوں میں غلامی کا رواج تھا، یہ رواج صدیوں سے چلا آ رہا تھا۔ اس دور میں دنیا کے کسی ملک میں بھی غلامی کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ فاتح اقوام اور طاقتور قبائل اپنی قوت کے بل بوتے پر کمزور قبائل اور کم حیثیت گروہوں کو اپنی پناہ اور ملکیت میں لے کر ان کو دوسرے درجے کا شہری بنا کر رکھتے تھے، اور بس اوقات ان کی بیشتر انسانی حقوق سے بھی انہیں محروم رکھا جاتا تھا۔ اسلام نے غلامی کے رواج کی حوصلہ شکنی کی اور غلامی کے خاتمے کے لیے بتدریج اقدامات کیے، یہاں تک کہ زکوٰۃ کے مال سے غلاموں کو آزاد کرنے کا بھی یعنی آزاد کرنے کو بھی اعلیٰ درجے کا کار ثواب قرار دیا۔
اگر آج کے زمانے میں کوئی جابر قوم کسی مسلمان گروہ یا طبقہ پر بالادستی حاصل کر کے ان کو دوسرے درجے کا شہری بننے پر مجبور کر دے اور ان کے انسانی حقوق بھی وقتی طور پر سلب کر لے تو دوسرے ممالک کے مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوگا کہ وہ اپنے اموال زکوٰۃ سے اغیار کی بالادستی میں مبتلا مسلمان بھائیوں کی طرف آزمائش کی گھڑی میں دست تعاون دراز کریں اور ان کی آزادی کی جدوجہد میں کما حقہ نصرت کے لیے آگے بڑھ کر اموال زکوٰۃ سے ان کی مشکلات کا حل نکالیں، ان کے حقوق کے تحفظ اور ان کے لیے اسلامی تعلیم کے مطابق زندگی بسر کرنے کے اہتمام پر غور و فکر کرتے رہیں۔ تو اس حوالے سے پھر اور مزید جو ہے نا فقہا یا باقی جو ہے نا اس موضوع کے اوپر لکھنے والے جو ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ موجودہ دور میں جو لوگ مثلا یہ جیل میں چلے جاتے ہیں ان کے اوپر اگر کوئی بڑا جرم نہ ہو تو گویا کہ وہ اس سے ریلیٹڈ جو کوئی فیس ہے یا کوئی جرمانہ ہے جو حکومت کو پے کر کے وہ آزاد ہو سکتے ہیں، تو اس والے سے زکوٰۃ کی مد سے انہیں بھی گویا کہ رہائی دلائی جا سکتی ہے۔ تو نیکسٹ صاحب عقل ہونا۔ وجوب زکوٰۃ کے لیے عاقل ہونا بھی شرط ہے۔ مجنون اور فاطر العقل شخص ارکان اسلام کا مکلف ہی نہیں ہوتا۔ دیگر ارکان اسلام کی طرح زکوٰۃ کے احکام کی بجاوری کے لیے بھی عاقل ہونا ضروری ہے۔ زکوٰۃ بھی نماز کی طرح عبادت ہے اور عبادت میں نیت ضروری ہوتی ہے۔ چونکہ فاطر العقل اور مجنون کی عقل کے فقدان کی بنا پر نیت نہیں ہوتی، لہذا عدم نیت کے باعث زکوٰۃ کی فریضت بھی ساقط ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں ایک صاحب عقل، پھر یہاں پہ جو نیت کی بات آئی ہے تو اس میں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کئی لوگ جو ہے نا جو روپیہ پیسہ تو وہ اس حد تک بدنیت ہو جاتے ہیں کہ کیا سے کیا الٹے سیدھے فارم بھرتے ہیں، اور پھر یہ کہ زکوٰۃ، ہاں یہ ہے کہ بینک کے حوالے سے اگر جو کچھ مروجہ سسٹم ہے اس حوالے سے ان کی نیت کے اندر فطور نہ ہو تو اس میں کوئی اتنا بڑے حرج والی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہو کہ دینا ہی نہیں ہے تو پھر وہ ہیلے بہانے کرے الٹے سیدھے فارم بھر کے تو یہ یہاں پہ پھر نیت کے اندر وہ فطور والی بات ہے۔ گویا کہ زکوٰۃ کے جیسے نماز کے لیے نیت ہے، زکوٰۃ کے لیے بھی نیت انتہائی ضروری ہے۔ تو لہٰذا عدم نیت کے بعد زکوٰۃ کی فرضیت بھی ساقط ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 افراد سے مواخذہ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1 یعنی الف، بچے سے جب تک بالغ نہ ہو جائے، سونے والے سے جب تک بیدار نہ ہو جائے، فاطر العقل اور مجنون سے جب تک اسے جنون سے افاقہ نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اب پھر یہ آگے اس کی جو جنون ہے اس کی مزید اقسام بھی ہیں، چلیں یہ اس کو ذرا ٹاپک لمبا ہو جائے گا۔ تو جنون اصلی کیا ہے اور عارضی کیا ہے، پھر یہ آگے مزید اس کی تفصیلات ہیں۔ فی الوقت آپ اسی بات کو پیش نظر رکھیں کہ جو ہے مسلمان ہونا، آزاد ہونا، صاحب عقل، پھر ہے بالغ ہونے، بلوغت۔ فرضیت زکوٰۃ کی شرائط میں سے بلوغت کے شرط ہونے پر ذرا اختلاف۔ 3 ائمہ کرام یعنی امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل نابالغ پر زکوٰۃ کی فرضیت کے قائل ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ نے اختلاف کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا موقف ہے کہ نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں، لہذا اس کے ولی سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہ کیا جائے، کیونکہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور بچہ اس کا مکلف نہیں۔ البتہ نابالغ بچے کے مال سے قرض، نفقہ اور اس کی اراضی کی پیداوار سے عشر اور اس کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، کیونکہ یہ بندوں کے حقوق ہیں۔ لہذا بچے کے ولی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ادائیگی کا اہتمام کرے۔ اگر والد نے اپنے بچے یا بچی کے نام کوئی کاروبار کیا
ہو یا بینک میں رقم رکھی ہو وہ بقدر نصاب ہو تو ہولانے اور ہولانے ہول کی شرط کے ساتھ اس پر زکوٰۃ عائد ہوگی۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ جو ترمذی کی روایت ہے وہ یہ ہے کہ عمر بن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی یتیم کا ولی بنے تو وہ اس کے مال میں تجارت، کہیں ایسا نہ ہو کہ مال یوں ہی پڑا رہے اور صدقہ کی ادائیگی میں ہی ختم ہو جائے۔ اس کے علاوہ متعدد روایات سے ثابت ہے کہ یتیم کے ولی کا فرض ہے کہ وہ یتیم کے مال سے نفع حاصل کرے اور اس سے زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ یتیم کے مال کو بیکار چھوڑنا مناسب نہیں، اس کے ولی یا سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ وہ یتیم کے مال کو کاروبار میں لگائے اور احکام شریعت کے مطابق اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے مال کا بقدر نصاب ہونا۔ وجوب زکوٰۃ کے لیے مال کا بقدر نصاب ہونا بھی بنیادی شرائط میں سے ہے۔ شریعت نے مال کی ہر معمولی مقدار پر زکوٰۃ فرض نہیں کی، بلکہ ایک مخصوص اور متعین مقدار کی شرط عائد کی ہے، جس کو فقہ کی اصطلاح میں نصاب کہا گیا ہے۔ یہ نصاب مختلف اموال پر مختلف ہے، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ اغنیاء اور دولت مندوں سے وصول کی جاتی ہے اور اس کو معاشرے کے ناداروں اور تنگ دستوں کی کفالت اور اسلام اور مسلمانوں کے مفادات اور فلاح و بہبود کے لیے خرچ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ ان اللہ افترض علیہم صدقہ تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم، کہ بے شک اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء یعنی حاجت مندوں کو دے دی جائے گی۔ دور جدید میں قانون ٹیکس بھی محدود آمدنی والے طبقات کو ٹیکسوں سے مستثنیٰ قرار دیتا ہے، یعنی ٹیکس کا جو قانون ہے۔ فی الواقع یہ وہ اصول ہیں جو شریعت اسلامیہ نے یعنی 14 صدی قبل طے کر دیا تھا۔ احادیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ چاندی کا نصاب 200 درہم ہے۔ اگر کسی کے پاس 200 درہم یا اس سے زائد چاندی ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر 5 درہم چاندی زکوٰۃ عائد ہوگی۔ یہ ہمارے ہاں یعنی رائج الوقت وزن کے جو پیمانے ہیں ان کے مطابق چاندی کا نصاب 52 تولہ قرار پاتا ہے، اور جہاں تک سونے کا تعلق ہے سونے کا نصاب 7.5 تولہ کے برابر بنتا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دینار سونے پر 1 دینار زکوٰۃ مقرر فرمائی، 5 اونٹوں سے کم اور 40 بکریوں سے کم پر زکوٰۃ نہیں، 5 وسق سے کم پھل یا غلہ اور اتنی ہی مقدار کی دیگر زرعی پیداوار پر زکوٰۃ نہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہر نوعیت کی پیداوار اراضی پر بلا لحاظ مقدار عشر کی ادائیگی لازم ہے۔ عشر یا نصف عشر جسے کہہ دیں، جو بارانی زمین کی پیداوار سے 1/10 کے حساب سے وصول کی جائے گی، اور جہاں زمین کی آبیاری کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہو وہاں 1/20 یعنی ہے نا عشر اور نصف عشر 1/20 کے حساب سے واجب الادا ہوگا۔ یہ ترتیب میں نے آپ کو بتا دی تھی، بالکل آسان اور عام فہم، کہ اگر اور کچھ بھی نہیں آپ ایون یہ کہ کپ شمار کریں، کوئی تھال یہ وہ رکھ لیتے ہیں گویا کوئی پیمانہ ہے، یا ایون یہ کہ بوریاں ہیں تو وہ 9 بوریاں اور 10 الگ کر دیں، اسی طرح 20
یعنی 19 بوریاں اور 20ویں بوری لا کر دیں، یہ بالکل آسان اور جو ہے نا یہ عشر نصف عشر کی ہے۔ باقی پھر وہ آ جاتا ہے اسی ترتیب سے یہ پھل فروٹ میں، اچھا اسی طریقے سے یہ جو ہے نا سبزیاں ہیں، باقی معاملات جو ہیں ان کی جو الگ ایک ڈیٹیل ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو اوپر میں نے ڈیٹیل بیان کی، تو شریعت کے اسی یعنی اساسی اصول، یعنی اسی اصول کی روشنی میں جو ہے نا یہ جو یعنی آزاد کشمیر یا پاکستان میں یہ کچھ سٹرگل ہوئی ہے، تو اس حوالے سے پھر آگے ایک زمانے میں یہ چلا ہے کہ وہ ہمارے علاقوں سے بھی عشر وصول کیا جاتا تھا سرکاری سطح پہ، یعنی وہ بالکل مختصر عرصے کے لیے، لیکن پھر آج کل یہ سسٹم معطل ہے۔ تو اس حوالے سے بہرحال یہ ضرورت ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اب اس کا دوبارہ اہتمام کیا جائے، کس کا، یعنی زکوٰۃ کا، اور ساتھ یہ عشر اور نصف عشر کا جو معاملہ ہے، نہیں تو پھر کیا کہ آفات سماوی عرضی یہ ان کے خدشات بہرحال ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ مال کا بقدر نصاب ہونا، باقی اس کی ڈیٹیل پھر مزید یہ ہے کہ اگر یہ نہ نکالا جائے جس کے پاس مال ہو تو پھر وہ آفتیں، ناگہانی آفتیں، یہ بہرحال باتیں ہو چکی ہیں۔ نیکسٹ ہے نصاب کا مالک ہونا۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے مال کی مکمل ملکیت بھی بنیادی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روح سے جو مال و دولت بھی انسان کو دیا گیا ہے وہ دراصل اس کا ذاتی مال نہیں بلکہ خدا کا عطا کردہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مال اللہ کی ملکیت ہے، اسی نے مال پیدا کیا اور وہی اپنے بندوں سے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کریم میں اس حقیقت کو یوں بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی بہرحال ہم بار بار اس کا تکرار کر چکے ہیں کہ زمین یہ غیر ہے، کوئی اندر جو آپ دانہ ڈالتے ہیں، اب یہ کھیتی کی صورت میں جو کچھ آپ ڈالتے ہیں وہ پودا، پھر اوپر، پھر اس کے اوپر پھل، یہ دیکھیں نا یہ انسان کے بس ہے، تو یہ غیر ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے، اللہ ہی اس کو پروان چڑھاتا ہے، پھر اس کے اوپر وہ دیکھیں نا وہ پھل آتا ہے۔ تو یہ انسان تو اللہ جب یہ سارے کام اللہ کی وہ ہے سپرد ہیں، تو اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، تو پھر جب اللہ یہ تقاضا کرتا ہے پھر وہاں پہ انسان بہت سے کام کیوں لے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَآتُوهُم من مال الذی آتاکم، کہ اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ مال و متاع ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تو خرید و فروخت ہو سکے گی، نہ دوستی ہوگی اور نہ کسی کی سفارش ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ بات ہو رہی تھی جی کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ نصاب کا مالک ہو۔ پھر نیکسٹ ہے حاجات اصلیہ، حاجات اصلیہ سے زائد ہونا۔ مال کا اصل حاجات سے زائد ہونا بھی وجوب زکوٰۃ کی شرائط میں شامل ہے، کیونکہ اس شرط سے غنا کا مفہوم پورا ہوگا اور نعمت کا جو معنی ہے وہ نعمت کے جو معنی ہیں وہ مکمل ہو گئے، اور اسی صورت میں خوش دلی کے ساتھ یعنی ادائے زکوٰۃ ہو گئی، اور اسی صورت میں خوش دلی کے ساتھ ادائے زکوٰۃ ہو گئی کہ یہ مال حاجات اصلیہ سے زائد ہے۔ اچھا جی، ظاہر ہے جب یہ خود اس کی حاجت ہو تو پھر تو ظاہر ہے انسان وہ کنجوسی اور یعنی
اندر ایک طرح کا وہ بخل پایا جاتا ہے کہ بھائی جب اپنی ضرورت نہیں پوری ہوئی تو میں دوں کیسے. میں نے دیکھا نا ایک شخص وہ جس نے خود کسی کا اب وہ جو ہے نا خود قرض دینا ہو تو وہ کہے کہ بھائی میں قرض حسن کوئی اسے تو پھر اس کو الٹی چڑ ہوگی. لیکن ہے اگر صاحب حیثیت ہے تو پھر وہ خوش دلی سے دے اگر یہ اسلامی جو تعلیمات ہے اس کی وہ انفارمیشن ہو اور ساتھ پاسداری کا کی نیت بھی ہو. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہو رہی تھی جی کہ حاجات اصلیہ سے مال کا زائد ہونا. تو اس ایسی صورت میں گویا کہ خوش دلی کے ساتھ ادائے زکوٰۃ ہوگی. اسی کے جو مال اصل حقیقی ضرورتوں کے لیے ہو اس کا مالک غنی نہیں کہلائے گا. حقیقی اور حاجات اصلیہ سے مراد وہ ضروریات ہیں جو میسر نہ آئیں تو انسانی زندگی ختم ہونے کا امکان ہے. لہذا اس بنیادی ضرورت کی روح سے رہنے کا مکان، پہننے کے لیے کپڑے، گھر کے استعمال کی اشیاء، سواری کے جانور، اچھا جی اسی طرح لڑائی یا جنگ وغیرہ میں استعمال ہونے والا رائج الوقت اسلحہ وغیرہ، اچھا پیشہ وروں کے اوزار یعنی جس سے وہ پیشہ کرتے ہیں، اہل علم کی کتابیں اور اہل عیال کے کھانے میں کام آنے والا غلہ، سامان آسائش، استعمال کے برتن، فرنیچر، جواہرات وغیرہ، ان سب پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن یہ کہ وہ جواہرات جو دیکھیں نا ضرورت اس سے ظاہر ہے اگر مثلاً یہ سونا ہے چاندی یا اس مقدار تک پہنچے پھر یہ نہیں ہے کہ بس اس کے اوپر جو ہے نا وہ سانپ بن کے بیٹھ جانا ہے، بلکہ وعید آئی ہے کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، یعنی اس مقدار کو پہنچ جائیں وہ وہاں پھر نکالنا ہے. تو اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کیا ہے غنا پر ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی ضرورت مند صدقہ کرے یا وہ شخص صدقہ کرے جس کے گھر والے ضرورت مند ہوں یا مقروض صدقہ کرے تو ایسی صورتوں میں صدقہ دینے سے افضل یہ ہے کہ وہ شخص اپنے ذمہ واجب الادا قرض ادا کرے اور اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرے. تو یہ بات ہو رہی تھی جی کہ زکوٰۃ واجب ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ یہ مال جو ہے حاجات اصلیہ سے زائد ہو. پھر ہے جی ہولان ہول یعنی سال کا گزرنا. مال پر ایک سال گزر جانے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. گویا ایک سال گزرنا وجوب زکوٰۃ کی شرائط میں سے. کسی مال پر مالک کی ملکیت 12 مہینے قائم رہے تو یہ باور کیا جائے گا، یعنی اسلامی مہینے آپ یہ تو یہ باور کیا جائے گا کہ ہولان ہول کی شرط پوری ہو گئی. اس شرط کا نفاذ مویشیوں، سونا چاندی اور نقود پر ہوتا ہے. پیداوار اراضی پر اس شرط کا اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ زکوٰۃ یعنی عشر کا دار و مدار فصل پر ہے. اس لیے کہ فصلیں تو سال میں یہ جن چیزوں کے میں نے نام مویشیوں، سونا چاندی اور نقود، تو باقی جو پیداوار اراضی ہے وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سال میں فصلیں کتنی ہوتی ہیں. تو اس لیے کہ آپ پڑھ چکے ہیں وہ آتو حقہ یوم حصادہ کہ جس دن کھیتی کاٹو. تو اسی ترتیب سے ظاہر ہے پھل فروٹ ہے باقی معاملات ہیں تو پھر ہر چیز کے اوپر یہ کہہ دیا جائے کہ سال کے بعد وہ یہ ہے کہ اس کا دار و مدار کس پہ ہے؟ فصل پر. اسی طرح پھلوں، شہد، کانوں سے نکالی جانے والی اشیاء وغیرہ پر بھی سال گزرنے کی شرط نہیں. آگے ہے جی اس میں جو فقہا نے جو ہے نا اس کی حکمت بیان کی ہے، یعنی فقہا نے سال گزرنے کی شرط
جو ہے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ جو اشیاء یعنی افزائش یعنی نمو جسے کہا جائے نما کی خاصیت کے حامل ہے، مثلا بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، بھینس وغیرہ جو دودھ دیتے ہیں اور نسل بڑھاتے ہیں، اور سامان تجارت جس سے نفع حاصل ہوتا ہے، اور ان سے کس طرح افزائش ہوتی ہے، دیگر انواع جو محل زکوٰۃ ہیں اور جن سے افزائش حاصل ہوتی ہے، ان میں سال گزرنے کی شرط اس لیے زیادہ قابل اعتماد اور سہولت کا باعث ہے کہ سال بھر میں یہ اشیاء افزائش دے دیں، تو ان سے جو پیداوار یا فائدہ حاصل ہو اس میں سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے، اور زکوٰۃ کا حقیقی منشا مال کی پاکیزگی اور فقراء و مساکین اور ناداروں کی حاجت روائی کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں۔ اور آگے پھر اس کی مزید اور تفصیلات ہیں، یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ اولان ہول زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرائط میں سے ایک شرائط اولان ہول ہے، یعنی سال کا گزرنا۔ پھر مزید ایک شرط یہ ہے کہ مال کا قرض سے بے باک ہونا، مال کا قرض سے بے باک ہونا۔ مال پر زکوٰۃ کے عائد ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ مال قرض سے بے باک ہو، یعنی اگر مالک پر اس قدر قرض ہو جو سارے نصاب پر حاوی ہو، یا اتنا قرض ہو جس کی ادائیگی سے نصاب زکوٰۃ میں کمی آ جائے، تو اس مقروض پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اس شرط کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر اتنا قرض ہو جتنی مالیت کا اثاثہ اس کے پاس ہو تو وہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مستثنیٰ تصور ہو۔ اگر قرض کی ادائیگی کے بعد بقایا مال نصاب سے کم رہ جائے تو ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ قرض میں دینے معجل یعنی جو فوری طور پر دینا، اور دینے موجل یعنی کچھ مدت کے بعد جو ہے واجب الادا ہو، دونوں شامل ہیں، یعنی معجل اور موجل۔ شریعت کا منشا یہ اس حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ مقروض پر زکوٰۃ عائد نہ ہو، زکوٰۃ عائد نہ ہو، اور اس موقف کے حق میں یہ دلائل دیے جاتے ہیں کہ مقروض کی ملکیت کمزور اور ناقص ہوتی ہے۔ مسلک حنفی کے مطابق اگر مقروض قرض ادا کرنے سے پس و پیش کرے تو قرض خواہ آپ نے قرض کی جنس کا مال بغیر عدالتی فیصلے اور بغیر مقروض کی رضامندی کے لے سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ مال قرض پر زکوٰۃ کا مطالبہ دراصل قرض دہندہ سے ہے، اس لیے کہ یہ مال اسی کا ہے، وہی مالک ہے۔ اگر مقروض بھی اس مال کی زکوٰۃ ادا کرے تو ایک ہی مال پر دو مرتبہ زکوٰۃ عائد ہو جائے گی، جو شرعاً ممنوع ہے۔ پھر یہ کہ وہ مقروض جس کے ذمہ بقدر نصاب قرض ہو یا اتنا قرض ہو جس کی ادائیگی کے بعد مال نصاب یعنی مال جو ہے وہ نصاب سے کم ہو جائے تو وہ خود فقراء میں سے ہو جائے گا، اور اس سے خود زکوٰۃ لینا جائز ہو جائے گا، اور جو خود مستحقین زکوٰۃ میں سے ہو اس پر زکوٰۃ کیسے واجب ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ تھا کہ مال کا قرض سے بے باک ہونا۔ پھر ہے آخری، یعنی اس کے اندر نما کہتے ہیں افزائش، یعنی اس کے اندر بڑھوتری اضافہ ہو۔ تو زکوٰۃ کے واجب ہونے کی جو ایک شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جس مال پر زکوٰۃ لگائی جاتی ہے وہ فی الوقت یعنی مال نامی یعنی افزائش پانے والا یا قابل افزائش۔ خود زکوٰۃ کے معنی افزائش اور نما کے ہیں، اور زکوٰۃ محض مال نامی سے ہی لی جائے گی۔ اس سے مراد
حقیقی نما نہیں بلکہ اس سے مراد وہ مال ہے جو تجارت اور کاروبار کے ذریعے بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس حوالے سے یعنی اس میں جو انواع، جس انواع کے وہ جو ہے نا، جو اس میں یہ انواع جو ہے نا وہ یعنی شامل ہوں گی، یعنی چرنے والے مویشی، مثلا یہ ہے اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ اور بکری، انہیں سائمہ کہا جاتا ہے، انعام سائمہ، چرنے والے مویشی۔ پھر نمبر 2 فصلیں اور پھل، خاص طور پر غذائی اشیاء، گندم، جو، دھان، کھجور اور کشمش وغیرہ۔ اسی طرح کپاس، پٹسن اور دیگر پیداوار راضی پر بھی زکوٰۃ عائد ہوگی۔ پھر یہ کہ نقود یعنی سونا اور چاندی اور یہ عصر حاضر میں سرمایہ کی مختلف انواع خواہ کسی بھی مد میں کیا گیا ہو، یعنی کسی بھی مد میں انویسٹ کیا گیا ہو، یعنی اس سے جس سے افزائش ہو رہی ہے۔ پھر کانے، مدفون خزانے، اگرچہ فقہا کا ان کے مصرف میں اختلاف ہے کہ یہ زکوٰۃ کے مصرف میں ہوں گے یا فے کے مصرف ہے۔ جب یہ میرے خیال میں اسلامی حکومت کے ذرائع آمدن اور مدات صرف، اس ٹاپک کو ہم نے جو ہے نا ڈسکس کیا ہے، زیر بحث آیا ہے، وہاں یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں کہ یہ کس قسم کے بیوت الاموال میں جمع ہوں گے، یعنی قانون سے حاصل ہونے والی آمدنی جو ہے یہ کس قسم کے بیوت الاموال میں یہ جمع کی جائے گی، اس کی تفصیلات ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ تھی جی کہ یعنی زکوٰۃ واجب ہونے کی جو شرائط تھیں وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کی۔ اب ہم آتے ہیں آگے، یہ جو ہے نا یہ مویشیوں کی زکوٰۃ، نصاب اور شرع زکوٰۃ، ہاں نصاب اور شرع زکوٰۃ، شرائط تو ہو گئی، اب ہم آتے ہیں نصاب کی طرف، اور شرع یہ اس کے اوپر سکرین کے اوپر دیکھ لیں۔ شرع زکوٰۃ یعنی مختلف قسم کے اموال پر زکوٰۃ کی شرح، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ مختلف ہے، تو اس حوالے سے مختلف قسم کے اموال پر زکوٰۃ کی جو شرح ہے وہ زیر بحث ہے۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جانور، پھر نقد مال و دولت جو ہے، سونا چاندی، اموال تجارت وغیرہ، اور پھر یہ عشر کے معاملات زیر بحث ہیں۔ تو یہ اس کی شرح کس قدر ہے یہ اس کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیں، بارہا آپ پڑھ بھی چکے ہیں۔ تو جو ہے نا جو جانور ہیں، جانوروں کی زکوٰۃ، یہ نمبر 1 پہ آپ جانوروں میں اونٹ، گائے اور بکری کے علاوہ بعضوں کے نزدیک گھوڑوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ کھیتی باڑی، آبپاشی اور پار برداری کے کام آنے والے جانور زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہیں۔ تو بہرحال ہم ان کی ڈیٹیل میں آتے ہیں کہ اونٹ جو ہیں ان کا نصاب کتنا ہے، تو اس کی تفصیلات کیا ہے۔ اونٹ کا نصاب 5 اونٹ ہے۔ اس حوالے سے یہ جو حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اونٹ کی زکوٰۃ بکریوں، اونٹوں اور اونٹنیوں کی شکل میں دی جاتی ہے۔ اونٹوں کی زکوٰۃ کی شرح یہ ہے، نمبر 1، اگر کسی کے پاس 5 سے 9 اونٹ ہو تو اس پر واجب ہوگا کہ وہ 1 سال کی عمر کی ایک بکری یا
बकरा बतौर ज़कात दे। नंबर 2, 10 से 14 ऊँटों तक की ज़कात 2 बकरी। नंबर 3, 15 से 19 बकरियों तक की ज़कात 3 बकरियाँ हों। और इसी तरह 20 से 24 ऊँटों तक की ज़कात 4 बकरियाँ हैं। 25 से 35 बकरियों की ज़कात ऊँट का एक मादा बच्चा है जिसे 1 साल पूरा हो गया हो और वो दूसरे साल में दाखिल हो चुका हो। 36 से 45 तक ऊँटों की ज़कात 1 साल की ऊँटनी जो दूसरे साल में दाखिल हो चुकी हो। नंबर नेक्स्ट ये कि 46 से 60 ऊँटों तक की ज़कात 4 साल की उम्र मुकम्मल कर लेने वाली एक ऊँटनी है। 61 से 75 ऊँटों की ज़कात 4 साल की एक ऊँटनी है जो 5वें साल में दाखिल हो चुकी हो। अच्छा, इसी तरह 76 से 90 ऊँटों की ज़कात ऊँट के 2 मादा बच्चे हैं जिन्हें 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। इसी तरह 91 से लेकर 120 ऊँटों की ज़कात 3-3 साल की 2 ऊँटनियाँ। ऊँट की ज़कात में जब 1, 2 या 3 साल का ऊँट दिया जाए तो ज़रूरी है कि वो मादा हो या उसकी कीमत मादा की कीमत के बराबर हो। इसके बाद है गाय। गाय की जो है सिनफ में या गाय की तारीफ में बैल और भैंस भी शामिल है। गाय की ज़कात के ज़िम्मन में जो हदीस मुबारका पेश की जाती है वो है जो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिसको वो रवायत करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें यमन की तरफ भेजा तो हुक्म दिया कि 30 गायों में से 1 साला नर या मादा बछड़ा ज़कात है और हर 40 में 2 साला बछड़ा है। गाय की ज़कात की शरह ये है, 29 गायों पर कोई ज़कात नहीं। 30 से 39 गायों पर 1 साल का नर या मादा बछड़ा बतौर ज़कात दिया जाए। 40 से 59 गायों पर 2 साल का नर या मादा बछड़ा बतौर ज़कात दिया जाए। 60 से 69 गायों पर 2 साला नर या मादा बछड़ा और 1 साला नर या मादा बछड़ा बतौर ज़कात दिया जाए। 80 से 89 गायों पर 2 साला नर या मादा बछड़े दिए जाएं। फिर इसी तरह 90 था 99 गायों पर 1 साल के 3 नर या मादा बछड़े दिए जाएं। फिर 100 से 109 तक गायों की ज़कात 2 साला और 1 साला बछड़ा है। जैसे जैसे गायों की तादाद बढ़ती जाएगी उनकी ज़कात की शरह भी बढ़ती जाएगी। इसके साथ साथ है भेड़ बकरियों पर ज़कात। बाज़ फुक़हा के नज़दीक 5 बकरियों पर ज़कात वाजिब है और बाज़ों के नज़दीक 40 से कम बकरियों पर ज़कात वाजिब है। 40 से 120 बकरियों की ज़कात 1 बकरी है। 121 से 200 तक बकरियों की ज़कात 2 बकरियाँ। दूसरा 1 से 399 बकरियों पर 3 बकरियाँ बतौर ज़कात दी जाएंगी। 400 से 499 बकरियों की ज़कात में 4 बकरियां दी जाएंगी और 500 से 599 बकरियों तक की ज़कात 5 बकरियां होंगी। इस तरह हर 100 पर 1 बकरी बतौर ज़कात दी जाएगी। तो ये था जी ये जानवरों की ज़कात के बारे। अब है सोना चांदी। सोना और चांदी इस पर ज़कात, इसकी शरत। सोना या चांदी खा ज़ेवरात की शक्ल में हों या किसी और शक्ल में, इस पर ज़कात वाजिब है। चांदी का निसाब 200 दिरहम यानी 52.5 तोले है। 190 दिरहम पर कोई ज़कात नहीं। एक हदीस के मुताबिक
100 درہم چاندی پر 5 درہم زکوٰۃ بیان کی گئی ہے۔ سونے کا نصاب 20 مسقال یعنی 7.5 تولے ہے۔ تو اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کے مطابق سونے کی زکوٰۃ 20 مسقال پر 1/2 مسقال کا ذکر کیا گیا۔ جمہور فقہا کے نزدیک سونے اور چاندی میں سے 40واں حصہ 2.5% زکوٰۃ واجب ہے۔ پہننے والے زیورات پر زکوٰۃ کے سلسلہ میں فقہا کے مابین اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام ابو یوسف، امام ثوری اور دیگر کے فقہا ایسے زیورات میں زکوٰۃ کے قائل ہیں۔ فقہا کا گروہ قرآن و سنت سے استدلال کرتا ہے اور اس سلسلے میں یہ حدیث بھی بیان کرتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے کہ 2 عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کیا تم پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آ کے کنگن پہنائے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تم ان کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ فقہا کے دوسرے گروہ میں امام مالک، امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، امام شافعی اور امام ابو عبید القاسم وغیرہ شامل ہیں جو زیب و زینت کے لیے پہنے جانے والے زیورات پر زکوٰۃ کے قائل نہیں۔ اچھا جی، یہ جو حدیث پاک ہے یہ ایک روایت میں ہم نے پڑھا تھا، شاید آپ نے بھی یہ پڑھا ہو تو کہیں کہ بھائی پوری روایت نہیں بیان کی۔ وہ یہ تھا کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ ایک بچی تھی۔ میں نے اس طرح ایک روایت میں پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی نے وہ دیکھا، اس کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تو دین و بحاظ زکوٰۃ کے تو اس کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ تو پھر اس نے عرض کیا اللہ نہیں۔ تو پھر آگے وہی بات ہے کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ تمہیں آ کے کنگن ہے؟ تو اس نے وہ اتار کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ بالا جس طرح بھی یہ حدیث بار علیہ اس من میں کہ پھر ہے جی سونے چاندی، پھر ہے اموال تجارت، مال تجارت۔ تو مال تجارت سے مراد ہر وہ مال ہے جس کی نفع کی غرض سے خرید و فروخت کی جاتی ہو، نفع کی غرض سے۔ چنانچہ نقدی مال کے علاوہ مادی اشیاء، مویشی اور جانور بھی اموال تجارت میں شامل ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں یہ عمدہ چیزیں یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اسی طرح یہ جو ہے کان اور دفینے پر یہ اس حوالے سے اس میں یعنی کان رکاز جسے تو اس میں 5واں حصہ زکوٰۃ واجب ہے۔ تو جانوروں کی زکوٰۃ خیر یہ تو ساری ڈیٹیل ہو گئی۔ پھر نقد مال جو ہے مال و دولت، نقد مال و دولت سے مراد یعنی کاغذی نوٹ اور وہ ڈرافٹس وغیرہ اور باقی یہ جو مختلف ہیں کہ بھائی آپ وہ لے لیتے ہیں چھوٹی کیا کہتے ہیں بانڈ شانڈ وغیرہ، وہ پھر اس میں یعنی نقد مال پر زکوٰۃ کی شرح 2.5% ہے۔ وہ ڈیٹیل ہر ایک کو پتہ ہے، اس میں کوئی مشکل۔ پھر یہ جو ہے نا عشر کی بات چل رہی ہے، نقد مال و دولت، اور آخر میں ہے زرعی پیداوار یعنی عشر۔ زرعی پیداوار پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ وہ آتو حق کا ہو یوم حساب ہی، کہ جس دن کھیتی کاٹو اسی دن اس کا حق ادا کرو۔ تو ایک حدیث پاک کے مطابق 5 سیر سے کم غلہ اور کھجور پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ زرعی پیداوار پر 10% زکوٰۃ ہے جبکہ وہ بارانی زمینوں سے ہو، یعنی 10% عشر اور نصف عشر۔ یہ ڈیٹیل ابھی میرے خیال میں یہ آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں۔ تو اگر زمین مصنوعی یا پاشی یعنی
اس سے سیراب ہو تو اس پر 5% کی شرح سے زکوٰۃ واجب ہوگی. وہی عشر نصف عشر والی بات ہوگی. امام اعظم ابو حنیفہ وہ فرماتے ہیں آپ کا قول ہے کہ زمین کی ہر قسم کا عشر یعنی 1/10 دینا چاہیے. اس حوالے سے امام ابو یوسف کے نزدیک عشر صرف اس پیداوار پر ہے جس کا ذخیرہ کیا جائے. یہ ان کے کمنٹس. تو اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ یہ ہے کہ اموال غنیمت جو ہیں، مال غنیمت وغیرہ، مال غنیمت وہ اس پر خمس ہے. اس من میں مولانا مودودی وہ لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ عائد کرنے سے جو فنڈ فراہم ہوتا ہے اس پر قرآن نے ایک اور مد کا اضافہ بھی کیا، ایک اور مد کا، اور وہ ہے اموال غنیمت. یہ قرآن نے یہ قاعدہ مقرر کیا کہ ہر لڑائی میں جو غنیمت کا مال فوج کے ہاتھ ہے اسے سپاہی بطور خود نہ لیں، بطور خود نہ بلکہ سب کچھ لا کر اپنے کمانڈر کے حوالے کر دیں، اور کمانڈر اس کے 5 حصے کر کے 4 حصے سپاہی میں تقسیم کرے جنہوں نے مارکے میں حصہ لیا، اور 5واں حصہ لا کر کے حکومت کے حوالے کریں. تو یہ کچھ ہے اس کی ڈیٹیل جو آپ کے سامنے میں نے رکھی. آگے ہم آتے ہیں اس کے مصارف، زکوٰۃ کے مصارف. یہ سورہ توبہ، یہ سکرین کے اوپر دیکھیں، قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 60. اس میں اس کی پوری ڈیٹیل ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. کہ ترجمہ اس کا ہے کہ صدقات یعنی زکوٰۃ تو مخصوص ہے کس کے لیے؟ فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو اس کی تحصیل فرمائیں، یعنی صدقات یا زکوٰۃ کی تحصیل و تقسیم کا کام کریں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو. نیز وہ کس کے لیے صرف ہونی چاہیے؟ یعنی یہ زکوٰۃ غلاموں کی گردنیں چھڑانے میں، قرضداروں کی یعنی قرضے اتارنے میں، قرضداروں کی مد میں، اللہ کی راہ میں، اور مسافروں کی خبرگیری میں. یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، فریضہ کے طور. تو بہرحال یہ جو آیت مبارکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ کیا، اب اس کی جو تفصیلات ہیں فقراء، تو اس حوالے سے بھی پھر ان کی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں، ذرا آپ اختصار کے ساتھ کہ ان کو بھی جو ہے نا پیش نظر رکھیں. اور ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے، ہر ایک کے لیے اس کی انفارمیشن. بلکہ یہ عاملین زکوٰۃ کے حوالے سے عمران صاحب کا وہ جو مقالہ ہے یہ ایم فل لیول کا، انہوں نے اسی کے اوپر فوکس کر کے لکھا ہے. سب نہیں، صرف ایک مصرف جو ہے اس کو زیر بحث لایا ہے، عاملین زکوٰۃ. اس کا عنوان ہے کہ اہتمام زکوٰۃ میں عاملین کی محوری حیثیت. ظاہر ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ تؤخذ من اغنیائہم فترد فی فوہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کہ یہ دیکھیں نا، یہ اس طرح کے لوگ نمائندے ہیں، عاملین جو لیتے ہیں، وصول کرتے ہیں، یہ اس کی شریعت کی روح سے اور شریعت کی روح سے ڈسبرس کرنا، یعنی تؤخذ من اغنیائہم فترد فی فقراء، ان کی بڑی ذمہ داری ہے. اگر یہ پورا ٹاپک ان کا سیدھا آپ پڑھیں پھر آپ کو اندازہ ہو کہ پورا سسٹم یہ عاملین کے گرد کس طرح، یعنی یہ ان میں یعنی محوری حیثیت ہے، ان کو ان کے گرد ہی گھومتا ہے. اس لیے کہ کامیابی سے ہمکنار کرنے والے یہی لوگ ہیں صحیح شرعی تقاضوں کے اوپر، ان کا صحیح معنی میں، اور بہت بڑی اتھارٹی ہے ان کے پاس. ذرا ڈیپتھ میں جائیں تو وہ مقالہ پڑھیں میں، اسی لیے کہ زیادہ بات لمبی پھر کرنا یہاں پہ مقصد نہیں ہے. آپ کو آگاہ کرنا ہے کہ
کہ آپ اگر وہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ہے باقی یہ مؤلفۃ القلوب کے حوالے سے میرا اپنا ٹاپک ہے، وہ بھی لائبریری میں ہے، اس کو بھی ذرا دیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کا عنوان ہے مصارف ثمانیہ میں مؤلفۃ القلوب کی اختلافی حیثیت کا جائزہ۔ تو اس حوالے سے ساتھ اس کو زیر بحث لاتے ہوئے کلوزنگ میں نے اس طرح کی ہے کہ پورا جو ہے نا یہ جو مصارف ہیں، مصارف ثمانیہ، یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60، ان کو ہم اسی طریقے سے پھر یہ آپ دیکھیں نا بعض جگہوں پہ تنقیدی نقطۂ نظر کے ان کو ڈیل کس طرح سے کیا جائے، تنقیدی نقطۂ نظر سے وہاں بات آگے بڑھانا پڑتی ہے کہ بھائی آپ جو ہمارا مروجہ سسٹم ہے، اب زکوٰۃ کا تو باقی مدات ہیں ہی نہیں، پس منظر میں چلی گئی ہیں۔ فقراء اور مساکین کو ہم نے یکجا کر کے تو پھر وہ جو اصل اس کی اسپرٹ اور روح ہے اس کے مطابق آگے ہم بات بڑھاتے ہی نہیں ہیں، اور بس یہ تھوڑا بہت ایک جو عارضی نوعیت کا محکمہ ہے اوقاف اور زکوٰۃ اور اوقاف کا محکمہ، تو اس میں سے سارا کچھ اکٹھا کر کے وہ یعنی اوقاف کا پیسہ بھی اور زکوٰۃ کا کوئی کسی طریقے سے پتہ نہیں آپس میں اس کو سارا کچھ مرج کیا ہوا ہے، تو پھر جو ضرورت مند ہو پھر وہ کہیں کوئی اندازہ تخمینہ ہے ہی نہیں، باجو دے دے، تو جس طرح سے کوئی خاص جو ہے نا جو سکہ جسے کہا جاتا ہے جانچ پڑتال، وہ نہیں ہے، اگرچہ ہوں گے ادھر رجسٹر لیکن وہ کوئی اتنا پرفیکٹ سسٹم ہے نہیں، اسی کہ یہ لولہا لنگڑا نظام ہے۔ کہیں بھی ہم نے آپ سے باتیں کی ہیں کافی حد تک کہ کوئی اسلامی دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے ہماری نظروں میں جہاں پہ اس کا کوئی کامل یہ ہو، یہ سسٹم چل رہا ہو مکمل طور پہ، یہ سسٹم اس کی تحصیل اور تقسیم سنت کے مطابق ہو رہی ہو۔ پھر اس کے بعد یہ جو خلفائے راشدین کے دور میں جس طرح کافی چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، تو بہرحال یہ ڈیبیٹیبل ہیں یہ ساری چیزیں، ذرا اللہ کرے یہ وبا ختم ہو۔ پھر پہلے بھی آپ سے کہتے رہے ہیں ذرا پڑھیں، ڈیپس میں جائیں، پھر آگے اس کو فالو کریں ساری چیزوں۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی جی کہ اس کے جو مصارف ہیں وہ فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب ہے، اور وفر رکاب، غارمین، فی سبیل اللہ اور ابن سبیل۔ تو نمبر 1 پہ جو ہے نا فقراء، اس کی فقراء کی تعریف میں کون سے لوگ شامل ہیں، ان کی ڈیٹیل یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کے نصاب یعنی 20 مسقال سونا سے کم مال رکھتے ہیں، نمبر 1 یہ کرائیٹیریا ہے۔ نمبر 2 جو مالدار ہونے کے باوجود اس قدر مقروض ہوں کہ قرض ادا کرنے کے بعد صاحب نصاب نہ رہیں۔ نمبر 3 جو کسی جسمانی معذوری کے سبب روزی کمانے کے اہل نہ ہو۔ نمبر 4 جن پر کوئی ایسی مصیبت آن پڑی ہو جس کے باعث وہ زیر کفالت افراد کی معاش کا بندوبست نہ کر سکے، یہ ہے فقراء۔ پھر ہے مساکین۔ مساکین یہ مسکین کی جمع ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول مسکین وہ شخص ہے جو کما نہ سکتا ہو یا کمانے کا موقع نہ پاتا ہو، اس میں یہ لوگ شامل ہیں۔ نمبر 1 جو اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہوں۔ نمبر 2 بے روزگار افراد جو عارضی طور پر ذریعہ روزگار سے محروم ہوں۔ نمبر 3 جو کمانے کے لائق نہ رہے ہوں۔ نمبر 4 جو کثیر العیال اور اپنے زیر کفالت افراد کی کفالت کرنے سے قاصر ہوں۔ نمبر 5 نادار، بوڑھے، اپاہج وغیرہ جو کمانے کے قابل نہ ہوں۔ یہ جو آپ نے پڑھی ہیں آپ دیکھیں، پھر اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس سسٹم کے نہ ہونے کی وجہ سے استحصال کتنا ہو رہا ہے، اور ہم کیا کچھ کر رہے ہیں کہ جو قرآن اور سنت ہمیں ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ہم اس کو چھوڑ کے کسی اور چکروں میں پڑے ہیں، وہ احساس کوئی انکم سپورٹ تو پتہ نہیں کیا کیا جن کا دیکھیں نا، وہ ایک عجیب کاوش ہے، پہلے یہ کریں اس کے بعد آپ جو مرضی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کو اگنور کر کے الٹا
دیکھیں نا ایک طرح کا جرم ہے۔ پھر ہے نمبر 3 عاملین۔ اس والے سے میں بات آپ تک پہنچا چکا ہوں کہ عاملین جو اس کا یعنی اس کی زکوٰۃ کے حوالے سے اس کی تحصیل اور تقسیم، یعنی عاملین زکوٰۃ سے مراد وہ افراد یعنی وہ ملازمین جن اسلامی حکومت زکوٰۃ کی وصولی کے لیے ان کی تنخواہیں زکوٰۃ کی جمع شدہ رقم سے ادا کی جا سکتی ہیں۔ اب یہ ان کے پاس یہ تھا کہ یہ دیکھیں ادھر حکومت مقرر، لیکن اسلام نے ان کے لیے کیا کس حد تک تعین کیا ہوا ہے کہ اس مال کے امین ہیں، یہ اپنی جو ہے نا جائز ضروریات یعنی مکان، ضرورت ہے تو گاڑی، پھر اس کے بعد جو اس کی نیسیسٹی دیں جائز، تو اس والے سے اس میں کوئی پرسنٹیج مقرر اسی سے اپنا وہ حصہ یہ خود نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی آپ دیکھیں یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو تیسرا حصہ ایون یہ کہ آدھا حصہ تک اگر بہت زیادہ ضرورت ہو تو گویا زیادہ ضرورت ہو تو زیادہ زکوٰۃ کلیکٹ ہو تو ظاہر ہے پھر اس میں ان کا جائز طور پہ جو حصہ بنتا ہے وہ اس کا تعین تو ہے ہی نہیں کہیں۔ تو یہ بڑا چلے تنخواہیں یا جو مروجہ سسٹم اس طرح اگر کوئی سسٹم ہو جائے کہ 17 18 یا 19 گریڈ کے حوالے سے کہ بھائی جس طرح ان کی ضرورتیں پوری ہو سکیں، تو اس لیے کہ دیکھیں نا جس طرح یہ گویا کہ ایک طرح کے منصف ہوتے ہیں، تو آج دیکھیں نا ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہاں پہ جو جج صاحبان یا وہ جو منصفین ہوتے ہیں تو ان کی جتنی تنخواہیں گویا کہ اس بقدر یہ اپنی تنخواہیں اس میں سے ان کو تنخواہیں دی جا سکتی ہیں۔ پھر ہے مؤلفۃ القلوب، اس کی بھی بڑی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں، اختلافی میں نے ابھی بات کی بھی آپ سے کہ مؤلفۃ القلوب سے مراد حوصلہ افزائی اور استعانت کی غرض سے ان لوگوں کو زکوٰۃ میں سے حصہ دینا ہے جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا ہو۔ جہاں پہ تھوڑی باتیں ذرا تصحیح طلبی ہیں اور وضاحت طلبی کہ کن لوگوں کو یعنی تالیف قلب آپ دیکھیں یہ اگر اس کی ہسٹری میں جائیں کہ اللہ کے نبی نے کن کن لوگوں کو دیا، کس طرح سے کیا اور کس حد تک دیا کہ یعنی بے اختیار لوگوں نے آوازیں لگانا شروع کر دی کہ میری قوم کے لوگوں مسلمان ہو جاؤ، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے نبی اتنا کچھ دیتے ہیں کہ فقر کا ڈر ہی نہیں رہتا۔ تو یہ ذرا ڈیسک میں جائیں گے تب ساری بات سمجھ آئے گی۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ لوگوں کی حوصلہ ان لوگوں کو زکوٰۃ میں سے حصہ دینا ہے جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ بے گھر ہو گئے ہیں یا اپنا مال و متاع لٹا چکے ہوں۔ اس کا مقصد دوسرے لوگوں کو اسلام کی طرف رغبت بھی دلانا ہے۔ تو اگر رغبت والی بات اگر یہ فکرہ جو آپ نے پڑھا سنا ہے کہ اس کا مقصد دوسرے لوگوں کو اسلام کی طرف، تو ظاہر ہے جو اسلام کی طرف رغبت دلانے کے لیے تو ظاہر ہے پھر وہ کیا مسلمان ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے مراد یہ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ یہ تالیف قلب کے لیے جو لوگ ابھی مسلمان ہیں اس طرف اگر آپ یہ خیر اور برکت اس کی طرف بڑھائیں گے تو اس کو بھی شاید اللہ توفیق دے کہ وہ اسلام قبول کر لے، اور ہوا ہے جی ہوا ہے ایسا، یہ اس کی باتیں تو برا۔ تو اس حوالے سے آگے مزید یہ کہ وضاحت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے لوگوں کو تالیف قلب کے لیے روپیہ دیا، یعنی ان کے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 قسم کے لوگوں کو تالیف قلب کے لیے روپیہ دیا جاتا تھا۔ نمبر 1 جو مخالفین اسلام، یعنی جو مخالفین اسلام کو جو مخالفین اسلام کمزور مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے یا اسلام کی دعوت میں سخت تھے، انہیں روپیہ دے کر نر رویہ اختیار کرنے پر آمادہ کیا جاتا تھا۔ نمبر 2 جو لوگ اپنی قوم یا قبیلے کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے زبردستی روکتے تھے، انہیں روپیہ دے کر اس رویے سے بعد آ جانے پر آمادہ کیا جاتا تھا۔ نمبر 3 جو لوگ نئے اسلام میں داخل ہوتے
تھے ان کی مالی مدد کی جاتی تھی تاکہ ان کا اضطراب رفع ہو اور وہ مطمئن ہو کر مسلمانوں کے گروہ میں رہے۔ اچھا یہ بڑا عجیب ہے، یہ میں نے اس کا ریفرنس بھی دیا تھا کہ انہوں نے زکوٰۃ کے حوالے سے مفتی منیب الرحمان صاحب نے بڑی پتہ کی ایک بات کی، یہ جو ہیں نا آج کل بھی ہے مفتی منیب الرحمان، یہ حلال کمیٹی کے میرے خیال میں چیئرمین ہیں، چاند وغیرہ دیکھتے ہیں، پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ بھائی عید ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے بڑے پتے کی بات دیکھی کہ وہ یہ جو ہے نا صبح سندھ سانگڑ میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ مسلمان ہو گئے، تو ظاہر ہے باقی جو یعنی جو ہندو تھے یا جو بھی وہاں پہ یا جس مذہب کے لوگ بھی تھے اس میں سے چند مسلمان ہو گئے، تو باقیوں نے تو مخالفت شروع کر دی کہ بھائی چلو چھوڑو ہمارا گھر، تم مسلمان ہو گئے تم اب تمہارا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو ان کو الگ کر دیے تو بے یار و مددگار ہو۔ تو اس مرحلے پھر انہوں نے تقاضا کیا کہ یہاں پہ اسلام نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے کہ ہم کس طرح اب گزارا کریں۔ تو ظاہر ہے جو وقتی طور پہ وہاں کے مسلمانوں نے کیا ہوگا، لیکن اگر یہ سسٹم پورے طریقے سے ہوتا، زکوٰۃ کی تحصیل اور تقسیم درست طریقے سے ہو رہی ہوتی آج تک، یا اس سے پہلے یہ سسٹم سنت نبی کے مطابق چل رہا ہوتا، تو ظاہر ہے یہ سوال تو نہ اٹھتا خود بخود۔ یعنی یہ چاہتا ہے اسلام کہ جو ہے نا ضرورت مند کی ضرورت اس کی دہلیز کے اوپر پوری ہے۔ پھر اسلامی تعلیمات تو یہ ہیں کہ آپ اپنا مال زکوٰۃ کی صورت میں جس شخص تک پہنچائیں، اس شخص کے امیر کو اس شخص کا گویا کہ مشکور ممنون ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے اس کے مال کا طہارت اور تزکیہ ہوا۔ اس حد تک اسلام جوڑتا ہے انسانوں کو باہم، تو ہمیں اس کی برحال پرواہ ہی نہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوتے تھے، جو ان کی مالی مدد کی تاکہ ان کا اضطراب رفع اور وہ مطمئن ہو کر مسلمانوں کے گروہ میں۔ میرے اپنے بھائی ہیں، انہوں نے یہ مجھے واقعہ بتایا کہ وہ ہوتے ہیں مختلف جماعتیں جو تبلیغ کے حوالے سے وہ مختلف ممالک میں اندرون ملک وہ دورے کرتے رہتے ہیں، تو کہیں مسلمان ہو گئے تو انہوں نے پھر یہی بات کی، انہوں نے کہا جی مسلمان تو ہو رہے ہیں، اب ہمارے رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، باقی معاملات جو ضروریات زندگی سے جن کا تعلق ہے ان کے لیے ہمیں تو پھر انفرادی طور پہ وہ جو لوگ ہیں وہ جو تبلیغ کرنے والے وہ اپنے طور پہ یہ کوئی بازاروں سے یا شہروں سے وہ چندے اکٹھے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کا تو تصور نہیں ہے، بلکہ تصور یہ ہے کہ پورا ایک نظام ہو، اس کے تحت جو بھی اس کرائٹیریے کو ٹچ کرتا ہو، چاہے فقیر ہے، یعنی جتنی یہ جو 8 مداد جن کی ہم باتیں کر رہے ہیں، تو اس میں سے جس کو جو ٹچ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہاں سے اس کو ملنا چاہیے۔ تو گویا کہ یہ وہ چشمے ہیں نا، کہ یہ چشمے جن سے ہر ایک کو سیراب ہونا، تو عجیب ہے کہ حکومتی سرپرستی میں یہ ہونا چاہیے ان چشموں کو ہی بند کر دیا گیا ہے، تو پھر کیسے وہ دیکھنا وہ نحال کیسے ہو، وہ کھیتی نحال کیسے ہو؟ تو الٹا پھر یہ کہ بند ہونے کی وجہ سے یہ معیشت سوکھ رہی ہے۔ ان چشموں کو، قدرتی چشموں کو آپ بند کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ پیاسے بھوکے فوت ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ مؤلفۃ القلوب کے بارے آگے ہے جی، وفر رکاب، فر رکاب کے جو لغوی معنی ہیں وہ کیا ہیں؟ گردنیں چھڑانے، گردنیں چھڑانے سے مراد غلاموں کو آزاد کرانا۔ تو اس حوالے سے یعنی جو ہے نا آپ کے ریکمینڈڈ بک معاشیات سے، اس حوالے سے مولانا مودودی وہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد وہ مسلمان بھی ہیں جو لڑائیوں میں دشمنوں کے ہاتھ گرفتار ہو کر غلام بنا لیے جاتے، اور وہ غیر مسلم بھی جو مسلمانوں کے ہیں ہاں جنگ میں گرفتار ہو کر آتے اور فدیہ ادا کر کے رہائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ نیز وہ غلام بھی مراد دیے جو پہلے سے غلام چلے آ رہے ہیں۔ پھر رکاب کی مد سے یعنی ان طریقوں سے زکوٰۃ صرف کی جاتی ہے۔ مثلا نمبر 1 مکاتب،
یعنی وہ غلام جس نے اپنے آقا سے معاہدہ کیا ہو کہ وہ متعینہ رقم دے کر آزاد ہو جائے گا، اس کی مدد کی جائے۔ نمبر 2، زکوٰۃ کے مال سے لونڈی یا غلام خرید کر انہیں آزاد کر دیا ہے۔ نمبر 3، مسلم جنگی قیدیوں کا فدیہ دے کر انہیں دشمن کی قید سے رہائی دلائی جائے۔ نمبر 6 ہے جی غارمین۔ ان سے مراد یعنی غارمین سے مراد وہ مقروض لوگ ہیں جو اپنا قرض ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ وہ شخص جو مقروض ہو اور اپنی ضروریات سے بچا کر قرض ادا نہ کر سکتا ہو، خواہ وہ بے روزگار ہو یا برسر اقتدار۔ وہ شخص جس کا کاروبار فیل ہو گیا یا اثاثہ تباہ ہو گیا یا اسے کسی غیر معمولی تاوان یا جرمانہ دینا پڑا ہو، یہ بھی غارمین یا قرضدار کے حکم میں داخل ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا، اور اگر آگے اسلامی تعلیمات کی طرف جائیں تو وہ لوگ جو ہے نا یہ غارمین یعنی قرض چھوڑ کے چلے جائیں تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا قرض ادا کریں۔ نہیں تو دیکھیں نا اللہ کے نبی نے تو ایسے لوگوں کا نماز جنازہ ہی نہیں پڑھا جب، تو اب اس کے بعد جب دیکھیں یہ سسٹم آیا تو اس کے بعد اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جس کے ذمہ قرض ہو وہ چھوڑ کے مر جائے، ادائیگی کی استطاعت نہ رکھتا ہو، تو اس کے قرض کی ادائیگی کا اہتمام حکومت وقت کرے، یعنی وہ میرے ذمہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اس کے بعد معلوم یہ ہو کہ اب حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ تو اب ظاہر ہے یہ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے جو لوگ مقروض اس دنیا سے جا رہے ہیں، تو اب یہ ہے کہ حکومت گویا کہ اس اعتبار سے وہاں پہ اس کا دیکھیں نا اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ پھر ہے فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ سے مراد راہ خدا میں یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ کی راہ سے مراد جہاد اور حج ہے۔ جہاد میں جانے والا رضاکار اپنی ضروریات کی حد تک مالدار بھی ہو تب بھی وہ زکوٰۃ دیتا ہے، کیونکہ جہاد کی تیاری کرنے اور سفر وغیرہ کے مصارف بام بچانے کے لیے آدمی، اس کی اب اور یہ تفصیلات ہیں، لیکن یہ اب کیونکہ جہاد کے والے سے بات ہو، اب تو ایک پورا شعبہ جہاد سے جس کو آرمی کہا جاتا ہے وہ تنخواہیں ملتی ہیں، تو گویا کہ یہ اگر سسٹم ہو تو فی سبیل اللہ یہاں سے ان کو یعنی فی سبیل کا اس مد کا نام دے کے تو وہاں سے ان کو تنخواہیں ملے، ٹھیک ہے نا۔ جو ٹیکسی کی صورت میں یا تو بڑا ذریعہ تو یہ ہے، اس کے ٹیکسی تو ایک اس صورت حال میں یہ ٹیکسیز امپوز کیے جاتے ہیں جب کچھ وہ جو ہے نا ناگانی صورت حال وہ سامنے آئے، ٹھیک ہے، کوئی آفات سماوی یا زمینی یا کوئی کسی طرح کے کوئی زلزلے شیلے اس طرح ناگہانی آفتیں ٹوٹ پڑیں، تو یہ ٹیکسی تو اس صورت میں، باقی تو ہمارے پاس یہ دیگر کرائے زکوٰۃ ہے اور باقی جو اسلامی حکومت کے ذرائع آمدن میں پڑ چکے ہیں وہ۔ تو آگے ہے جی ابن سبیل۔ تو ظاہر ہے عربی میں مسافر کو کہا جاتا ہے ابن سبیل، ابن سبیل ان کو نام، چنانچہ اگر کسی مسافر کے پاس سفر کے دوران مال نہ رہا تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، خواہ اس کے گھر میں مال موجود ہو، لیکن شرط یہ کہ وہ اس قدر مال لے جس سے اس کی حاجت پوری ہو۔